وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما ہوا اہل۔ لاکھوں کروڑہا کروڑ درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ وقت سے ٹرانسمیشن میں آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک ہر مسلمان اس بات پر کامل ایمان رکھتا آیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہی تمام کر دیا۔ یہ اسلام کا وہ عقیدہ ہے جس کا تعلق ضروریات دین سے ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زائد آیت مقدسہ موجود ہیں اور 200 سے زائد احادیث مبارکہ متواتر موجود ہیں۔ اب اس عقیدہ ختم نبوت سے کوئی انحراف کرتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ خارج از اسلام ہے اور اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حوالے سے ہمارے درمیان بہت ہی پیاری شخصیت موجود ہیں۔ آپ ختم نبوت پہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں بڑے اچھے انداز سے مسائل ختم نبوت کو سمجھاتے ہیں، جو کہ ہر انسان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ استاذ العلماء ہیں، آپ کے کئی شاگرد فارغ و تحصیل ہو کر ممبر و محراب پہ اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کی مصروفیات کا عالم بھی یہ ہے کہ حضرت صبح سے رات تک تدریس کے فرائض کو بخوبی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ میم ٹی وی کی ہر دل عزیز شخصیت بھی ہیں، اور میں میم ٹی وی اور تمام لوگوں کی طرف سے حضرت کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی ارشاد القادری دامت برکاتہم عالیہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور والا کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضور اصلاح فرمائیں کہ یہ ختم نبوت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حمد و صلات کے بعد شاہد بھائی، عقیدہ ختم نبوت کے متعلق جو آپ نے سوال کیا کہ یہ کیوں ضروری ہے، اس کی یعنی کہ حیثیت کیا ہے، یاد رکھیے گا عقیدہ ختم نبوت جس کو آپ عام طور پر اور عام فہم جو ہے زبان میں ضروریات دین سے آپ اس کو شمار کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے جو ہے تمہیدی کلمات میں یہی کہا کہ اس کا تعلق ضروریات دین میں سے، اور ضروریات دین کا معنی کیا ہے؟ ضروریات دین کا معنی یہ ہے کہ وہ امور دینیہ جو عوام اور خواص ہر شخص پر جو ہے وہ لاگو بھی ہوں، ہر شخص
اس سے آگاہ اور آشنا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایسی روز روشن کی طرح عیا ہوگی وہ ضروریات دین میں سے وہ چیز کہ عوام تو خواص عوام بھی اس سے آگاہ ہوگی، یعنی کہ کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہوگی، جیسے نماز کا فرض ہونا ہے، جی، زکوٰۃ کا لازم ہونا ہے، حج ہونا ہے، جو ہے نا جہاد ہونا ہے، اس کے علاوہ جو ہے رمضان کے روزے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ضروریات دین میں شمار ہوتی ہیں۔ جی، تو اسی طرح جو ہے تو باب الاعمال سے ہے، عقائد میں بھی جو ہے جیسے اللہ کا ایک ہونا، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، تو یہ بھی ضروریات دین میں سے۔ تو اسی طرح جو ہے عقیدہ ختم نبوت، یہ ایسا اہم دینی امر ضروری ہے کہ اس پر ایمان، اگر کوئی تمام تر جو ہے عقائد دینیہ پر ایمان رکھتا ہو لیکن عقیدہ ختم نبوت کا اگر وہ منکر ہے اور وہ عقیدہ ختم نبوت کا انکاری ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار پاتا ہے، یعنی اس کا یعنی کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور یہ بنیادی عقائد میں سے ہے، اس کا تعلق بنیادی عقیدوں میں سے ہے کہ جس کا انکار جو ہے ایک جو ہے جو مومن اپنے آپ کو کہتا ہے وہ حقیقتاً جو ہے وہ اس عقیدہ ختم نبوت کا جو ہے قطعی طور پر انکار نہیں کر سکتا، یعنی ضروریات دین میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اور ضروریات دین کی تعریف ابھی اپنے سماعت فرما لی، جو عوام اور خواص ہر شخص پر کیا ہے وہ واضح ہو اور وہ محتاج البیان نہ ہو، یعنی دلیل نہ بھی دیں ہم، ضروریات دین ان کو کہا جاتا ہے جس پر دلیل نہ بھی ہو، صرف اور صرف لوگوں کا اس سے آگاہ اور آشنا ہونا یہی کافی اور وافی ہے، یعنی کہ اگر ہمارے پاس قرآن کی آیتیں نہ بھی ہوتی، احادیث نہ بھی ہوتی، تو یہ جو ہے کیونکہ ایک جو ضروریات دین چیز جو ہوتی ہے چیز وہ ہوتی ہے امر بدیہی۔ امر بدیہی اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر دلیل قائم نہیں کی جائے، جیسے کہ کوئی شخص کہے کہ سورج نکلا ہوا ہو، طلوع ہو اور دن روز روشن کی طرح آیا ہو، اور وہ کوئی کہے کہ یار دن نکلا ہوا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، تو اب سامنے والا شخص صحیح نا اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرے گا، صحیح بات ہے، اور دلیل کا مطالبہ کرے گا تو وہ یا تو جاہل ہوگا، بالکل ٹھیک ہے نا، تو وہ اپنی جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہوگا، کیونکہ سورج کا نکلا ہونا، دن کا روشن ہونا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے، سورج نکلا ہے تو دن روشن ہوگا، دن موجود ہوگا، اس پر دلیل کا مطالبہ کرنا دراصل جو ہے یہ بے وقوفی ہے اور یہ جہالت ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، کیا حضور علیہ السلام نے منکرین ختم نبوت کو اپنی حیاتی میں صحابہ کرام کو کچھ حکم صادر فرمایا تھا؟ جیسے کہ وہ واقعہ ہمیں ملتا ہے اگر غلاف کعبہ میں بھی اس کو پاؤ تو اس کو قتل وہاں پہ بھی کر دینا، کیا فرماتے ہیں حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کئی احادیث، کثیر احادیث، جو بھی فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اولین ان کے مخاطب جو ہیں وہ صحابہ کرام ہی ہیں، جی، یعنی کہ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق جتنے بھی آپ فرامین اٹھا کر دیکھ لیں گے وہ سارے کے سارا خطاب جو ہے میرے آقا نے اپنے صحابہ سے ہی فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طریقے سے بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے بعد 30 کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں آخری نبی، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن میرے آقا نے واضح طور پر ارشاد فرماتے سن لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ آپ کتاب الجہاد اٹھائیے، ابو داؤد شریف کی جو روایت ہے، صحابہ کرام کے مجمع میں جو ہے نا مسیلمہ کذاب جس نے آقا کی موجودگی میں ہی دعوی نبوت کیا تھا، وہ 2 بندوں کو جو ہے بیچتا ہے کہ ایک عبداللہ بن سماع اور دوسرا جو ہے سمامہ بن اسال، یہ دونوں سفیر بن کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، مسیلمہ کذاب کی طرف سے۔ جی، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس وقت میرے آقا ان دونوں سے پوچھتے ہو کہ تم مسیلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ان دونوں نے اس وقت جواب دیا کہ جو وہ کہتا ہے ہم بھی وہی کہتے ہیں، یعنی کہ جو اپنے آپ کو وہ نبی ہونے کا دعوے دار ہے، مدعی ہے، تو ہم بھی اس کو جو ہے نبی ہونا تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس وقت میرے آقا جلال میں آ جاتے ہیں اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ روایت نہ ہوتی کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، اگر یہ روایت نہ ہوتی کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، کیونکہ سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، ایمبیسڈر جو ہوتا ہے، ایمبیسیاں جو کھلی ہوتی ہیں، سفارت خانے جو ہوتے ہیں، سفیر جو ہوتے ہیں وہ مملکت کے درمیان جو ہے رابطے کا سبب بنتے ہیں، تو سفیروں کو قتل کرنا یہ گزشتہ زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، ایلچی جو قاصد ہوتے ہیں ان کو بھی قتل نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ روایت نہ ہوتی کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم دونوں ہی گردنیں تمہارے تن سے جدا کر دیتا، یعنی کہ عقیدہ ختم نبوت میرے آقا کی موجودگی میں غیر نبی کے بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کو نبی ہونا تسلیم کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تم دونوں کی گردنیں تن سے جدا کر دیتا۔ اور پھر یہی ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کہ سمامہ بن اسال
تو وہ ایمان لے آئے۔ ایک اس کا طویل واقعہ ہے کہ میرے آقا نے جو ہے نجد کی طرف جو ہے ایک قافلہ بھیجا اور لشکر بھیجا، وہاں سے ان کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور 3 دن تک میرے آقا نے ان کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ کر رکھا تھا، اور ہر روز میرے آقا ثمامہ بن اسال سے کہتے تھے کہ اے ثمامہ، تم اب میرے متعلق کیا ظن رکھتے ہو، تم میرے متعلق کیا جو ہے نظریہ رکھتے ہو؟ تو بہرحال یہ طویل مکالمے کے بعد 3 دن تک یہ مکالمہ رہا، پھر تیسرے دن میرے آقا نے فرمایا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ تو ثمامہ پھر برابر میں جو انصار کا باغیچہ تھا وہاں جاتے ہیں، وہاں وضو اور غسل کرتے ہیں، دوبارہ آ کر دامن مصطفیٰ کو تھام کر دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ثمامہ بن اسال اسلام لے آتے ہیں۔ جو دوسرا جو شخص تھا عبداللہ بن سماع، وہ جو شخص تھا اس نے جو ہے کیا بولتے آقا کی ختم نبوت کا انکاری ہی رہا، اور آقا کی ختم نبوت کو اس نے تسلیم نہیں کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد اس کو گرفتار کیا، اور اس کو باقاعدہ مکالمہ ہوا عبداللہ ابن مسعود کا، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت جب تم سرکار کی بارگاہ میں آئے تو اس وقت تم سفیر تھے جی، لیکن اب سفیر نہیں ہو۔ لہٰذا اس بات کو یہیں سے لیتے ہیں انشاءاللہ، وہ مجھے وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد اسی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ملتے چھوٹے سے وقت سے ٹرانسمیشن میں آج ختم نبوت کے ٹاپک پر بات ہو رہی ہے۔ حضرت وہیں سے بعد آپ کنٹینیو کریں کہ وہ جو دوسرا سفیر تھا۔ بسم اللہ الرحمن۔ عبداللہ بن مسعود نے اس وقت اس شخص سے کہا کہ اس وقت تو تم سفیر تھے لیکن اس وقت تم سفیر نہیں ہو۔ تو سرے بازار کھڑے کر کر اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کروا دیا، اور پھر اعلان کر دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، جس کو دیکھنا ہو کہ عبداللہ کی لاش کہاں پڑی تو وہ بازار میں جا کر اس کی لاش کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک میں بات سامعین اور ناظرین کے جو ہے ذہن نشین کروا دوں، اور وہ اپنے دل و دماغ میں یہ بات جو ہے بٹھا دیں کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ منکرین ختم نبوت کے، عقیدہ ختم نبوت کے جو انکاری ہیں، ان سے ڈائلاگ ہو سکتا ہے، ان سے گفتگو ہو سکتی ہے، ان سے جو ہے مکالمہ ہو سکتا ہے، مباحثہ ہو سکتا ہے، مناظرہ ہو سکتا ہے، تو یہ روایت ان کے لیے جو ہے میں کافی اور وافی سمجھتا ہوں۔ یاد رکھیے عبداللہ بن مسعود نے جو ہے اس اہم عقیدے پر اس شخص سے مکالمہ اور مناظرہ نہیں کیا، مباحثہ نہیں کیا، اس کے سامنے دلائل کے انبار نہیں لگائے۔ کیوں نہیں لگائے؟ کیونکہ ایک چیز بدیہی ہو، ایک چیز بدیہی ہو تو بدیہی چیز پر دلیلیں نہیں دی جاتی، یاد رکھیے گا۔ تو عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے نزدیک اتنا بدیہی جو ہے عقیدہ ہے کہ اس پر دلیل دینے کی کوئی کیا ہے گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود نے جو ہے فوراً اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا، کیونکہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر تھا، اور اس کو جو ہے واصل بجہنم کر دیا۔ تو یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ آج عام طور پر جو سیکولر لیبرلز اور جو ہے دین اور مذہب سے بیزار جو طبقہ ہے، وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ یار اس عقیدے پر گفتگو ہو سکتی ہے، مکالمہ ہو سکتا ہے، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، مباحثہ ہو سکتا ہے، مناظرہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مناظرہ اور مکالمہ اختلافی مسئلے پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس چیز میں اختلاف ہی نہیں ہے، جو چیز روز روشن کی طرح عقیدہ واضح ہے، تو اس میں مناظرہ اور مکالمے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت مسلمہ بن کذاب کا پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ مسلمہ کذاب تو یہ وہ شخص ہے یعنی کہ جو سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا، اور اس نے باقاعدہ یعنی کہ آقا کی بخاری کی روایت ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے آپ، ہمارے نبی سے ارشاد فرماتے کہ کہتا یہ، اگر آپ مجھے اپنے بعد اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر دیں تو میں اپنی پوری قوم کے ساتھ آپ کے پاس آ کر اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا۔ جی، اس وقت میرے آقا نے فرمایا اگر تم مجھ سے، اے مسلمہ، تم اگر مجھ سے یہ لکڑی کے ٹکڑے کا بھی سوال کرو گے نا تو یہ لکڑی کا ٹکڑا بھی تو میں نہیں دوں گا۔ خلافت اور کیا ہے نیابت تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بہرحال جو ہے اس وقت جب میرے آقا اس دنیا سے پردہ فرماتے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ہے ایک عظیم الشان جنگ ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ تو جنگ یمامہ کے اندر جو ہے یہ مسلمہ کذاب جو ہے، جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، یہ کیفر کردار تک پہنچا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے اس شخص کو واصل بجہنم کیا جنگ یمامہ کے اندر۔ حضرت یہ تو بات آپ نے بتا دی، صحابہ کا بھی آپ نے ذکر فرما دیا۔ میرا سوال اگلا یہی تھا کہ کیا صحابہ کرام نے ختم نبوت کے تحفظ آپ نے کیا، اور انہوں نے کیا منکرین ختم نبوت سے جنگ کی؟ تو وہ جنگ تاریخ کا کیسا حصہ بنی تھی، اور اس میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، اس جنگ سے یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے جو
یعنی کہ گمسان کی جو جنگ ہوئی ہے، جی آپ آقا کریم علیہ السلام کے یعنی کہ جو ہجرت کے بعد کا جو دورانیہ ہے، ہوں یعنی کہ 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکی کی زندگی ہے اور 10 سالہ زندگی جو ہے مدینے کی ہے۔ غزوہ بدر سے لے کر آخری جو ہے غزوے تک، ٹھیک ہے، آپ پورے جتنے بھی غزوے اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں شہداء کی تعداد جو جنگ میں شہید ہوئے صحابہ کرام وہ کتنے تھے؟ 400، 450، 500 یا 550۔ یہ 10 سالہ دور کے اندر، مدنی دور کے اندر جو ہے صحابہ شہید ہوئے جنگوں کے اندر۔ لیکن صدیق اکبر کے دور میں جو جنگ یمامہ ہوئی، فقط ایک جنگ، اچھا اس میں 1200 صحابہ شہید شہید ہوئے۔ ہوئے تھے جی آپ ذرا غور کریں، 10 سالہ دور کے اندر صرف اور صرف 500 سے 600 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اور اس کا دوگنا جو ہے، دگنی تعداد وہ ایک جنگ کے اندر، جنگ یمامہ میں شہید ہو رہی ہے۔ تو اس سے جو ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر صحابہ کرام نے جو ہے کس حد تک جو ہے جانے کا جو ہے عملی مدارہ فرمایا، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کس طرح ہے۔ اب اس میں کتنے 700 صحابہ تو ایسے تھے جن کے دلوں کے اندر جو قرآن مجید محفوظ تھا، یعنی کہ حافظ قرآن صحابہ، اللہ 700 صحابہ حافظ قرآن جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور 500 جو ہے غیر حافظ تھے، 1200 صحابہ کی تعداد تھی کہ جنہوں نے جو ہے اس جنگ یمامہ میں جام شہادت کو نوش کیا۔ یہ وعدے پیغام امت کے لیے تا صبح قیامت تک آنے والی امت کے لیے کہ عقیدہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ حضرت پھر وہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو غلاف کعبہ کے اندر بھی اگر یہ موجود ہو تو اس کو قتل کر دو، وہ کس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ وہ دراصل وہ ابن خطل کا جو واقعہ ہے، ابن خطل جو غلاف کعبہ میں چھپا ہوا تھا، وہ معاملہ جو ہے وہ یعنی کہ نبی کی شان میں گستاخی کا ہے۔ ہاں، کہ نبی کی شان میں گستاخی کا جو مرتکب ہو، اگر وہ جو ہے غلاف کعبہ کے اندر بھی مستور ہو، اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہو، پوشیدہ کیا ہوا ہو، تو ابن خطل کے بارے میں میرے آقا نے یہی فرمایا کہ اس کو غلاف کعبہ سے جدا کر کے اس کو جو ہے چاہے زمزم کا جو کنواں ہے اور جو حجر اسود ہے، اس کے درمیان کھڑا کر کے اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ چاہے عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہو یا نبی کی شان کے اندر توہین کا مرتکب ہو، ان دونوں کی سزا یہی ہے کہ وہ جو ہے جینے کا حقدار نہیں ہے۔ دیکھیں، دہن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات نکل گئی وہ تا صبح قیامت تک پوری ہو کے رہے گی، اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ وہ بات پوری نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان بھی یہی ہے کہ آپ نے جو حکم ہم پر نافذ کر دیا، چاہے اللہ نے نافذ کیا یا آپ نے کیا، وہ ہم پہ اس پہ پورا ہمیں عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دہن مبارک سے کہیں میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کے بعد کسی کو بھی سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم تو پہلے ہی نافذ فرما دیا تھا کہ جو حضور کا گستاخ ہے، اگر وہ غلاف کعبہ کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہے تو اس کو وہاں سے نکال کے اس کو قتل کیا جائے۔ تو یہ جو آج جو جتنے بھی اسلام مخالفین اور جو دشمنوں کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں اسلام تو بہت ہی پیسفل، بے شک اسلام بہت پیسفل مذہب ہے، مگر اسلام نے ہمیں تعلیمات بھی دی ہیں اور ان تعلیمات کے ماتحت ہمیں وہی حکم ملا ہے جو ہمیں کرنے کا کہا گیا ہے، اور ہم وہی کام کرتے جو اسلام اور اسلام کی روح سے ثابت ہے۔ حضور، وقفے سے پہلے، میں جانے سے پہلے یہ سوال آپ کے لیے چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدعی نبوت سے دلیل طلب کرنا یا معجزہ مانگنا کفر ہے۔ اس حوالے سے تفصیل میں وقفے کے بعد میں آپ سے جواب لیتا ہوں تاکہ ہماری عوام کو یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقت سے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر تمام ہمارے ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت، امام اعظم ابو حنیفہ کا جو فتویٰ ہے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے حضرت؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا، یعنی وہ تمام چیزوں کا اقرار کرنا جو میرے آقا ہمارے نبی رب کی بارگاہ سے لے کر آئے، جی، اس کو صحیح نا تسلیم کر لینا، اس کے آگے سر کو تسلیم خم کر دینا، جھکا دینا، اس کا نام ہے ایمان، جس کو تصدیق بالقلب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے سامنے والے شخص سے، یعنی کہ عقیدہ ختم نبوت بالکل واضح ہے، اور اگر وہ سامنے والا شخص جو مدعی نبوت اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اور مدعی نبوت اپنے آپ کو گردان رہا ہے، اور پھر سامنے والا شخص اس کو جو ہے کہتا ہے کہ اگر تم نبی ہو تو تم کوئی معجزہ دکھاؤ، صحیح نا،
تو اس قسم کی گفتگو کرنا جو ہے، یہ گفتگو کرنے والا جو ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا. کیونکہ عقیدہ ختم نبوت اس قدر واضح عقیدہ ہے کہ اس میں جو ہے کسی قسم کے سامنے والا جو شخص اگر مدعی نبوت ہے تو اب اس سے اگر کوئی یعنی کہ دلیل کا مطالبہ کرے یا معجزے کا مطالبہ کرے تو یہ دراصل اس تصدیق کے منافی ہے. جی صحیح نا؟ یعنی کہ تصدیق کے منافی ہے جو اس کے ایمان کی حقیقت ہے اس بندے کی. تو لہذا اس کا یہ مطالبہ کرنا، اس کا مطالبہ کرنا، معجزے کا مطالبہ کرنا، دلیل کا مطالبہ کرنا اس سامنے والے شخص کذاب سے، تو یہ در حقیقت میں یاد رکھیے گا یہ تصدیق کے منافی ہے جو کہ ایمان کی جو ہے ضد کو یعنی کفر کو ثابت کرتا ہے. اس وجہ سے وہ شخص جو ہے دار اسلام سے خارج قرار پائے گا. اچھا حضور، یہ قادیانی کیسے منظر عام پر آیا اور وہ کون سی شیطانی قوتیں تھیں جنہوں نے اس گمراہ بے دین کو پروان چڑھایا؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی، ٹھیک ہے نا، یہ جو متحدہ ہندوستان جب تھا 47 سے پہلے متحدہ ہندوستان تھا، اس کا جو صوبہ پنجاب ہے اس کا ضلع ہے گورداسپور، ٹھیک ہے، اس کا ایک گاؤں ہے قادیان، وہاں پر یہ شخص پیدا ہوا. 40 سال تک اس کی زندگی صحیح گزرتی رہی. اب یہ 40 سال کے بعد یہ اس پرخار وادی کے اندر اس نے قدم رکھا. یعنی کہ شروع میں اپنے آپ کو اس نے مجدد کہا، اچھا، اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو جو ہے مثل مسیح کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ پھر مسیح موعود کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں. پھر اپنے آپ کو ذلی نبی کہا، پھر بروزی نبی کہا، پھر اپنے آپ کو حقیقی نبی کہہ دیا اس نے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ یہ تمام مراحل طے کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو جو ہے نبی ہونا یعنی کہ عوام کے سامنے روشناس کروایا اور اس کا جو ہے اس نے لوگوں کے سامنے اپنا اظہار کیا. اب یہ وہ شخص تھا، یاد رکھیے گا اگر ہم پاسٹ میں جائیں، ماضی میں جائیں، 1857 کی جنگ آزادی اور اس سے پہلے آپ ذرا پیچھے ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کی طرف چلے جائیے، صحیح نا، کہ اس وقت جو ہے جتنی بھی جنگیں ہوئی انگریزوں کے خلاف، کیونکہ انگریز نے متحدہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کام کرنے کے بعد مسلمانوں پر اور جو ہے ہندو بھی اس وقت موجود تھے ان پر 200 سال تک حکومت کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں نے کئی جنگیں لڑی ہیں اس پر. ٹیپو سلطان شہید وہ شہید ہوئے، انگریزوں کے ہاتھ ہی شہید ہوئے، اگرچہ ان کی شہادت میں جو ہے اپنے ہی لوگوں کا کردار تھا، وہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے نا. 1857 کی جنگ آزادی، فضل خیر آبادی علیہ الرحمہ کا نام آپ جانتے ہیں، صحیح نا. یہ علامہ عنایت علی کاکوروی علیہ الرحمہ، ہمارے دیگر جو ہے مشائخ اور علماء کرام جو تھے اہل سنت کے، انہوں نے جو ہے انگریزوں کے خلاف جو ہے علم جہاد کو بلند کیا. اب اگرچہ شکست ہوئی ان جنگوں میں، 1857 کی جنگ آزادی ہو یا 1799 ہو یا 1757 ہو، ان جنگوں میں جو ہے شکست ہوئی. اب انگریز اس بات کو باور کر چکا تھا کہ مسلمانوں سے جو ہے ہم لڑ نہیں سکتے جنگی میدان میں، عسکری قوت کے اعتبار سے جنگی یعنی کہ اسلحے کی بنیاد پر ہم لڑ نہیں سکتے. تو ان کو جو ہے عقائد و نظریات اور دینی اعتبار سے کمزور کیا جائے. تو انہوں نے پھر جو ہے ایک ایسے شخص کو تلاش کیا جو ان کے اس جو ہے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچائے. تو ان کا جو ہے انتخاب، جو ان کی نظر انتخاب جس شخص پر جا کر ٹھہرتی ہے وہ شخص مرزا غلام احمد قادیانی تھا. تو اس کو انہوں نے جو ہے ہائی لائٹ کیا اور ہائی لائٹ کرنے کے بعد یاد رکھیے گا اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس پر ہاتھ رکھنے کے بعد پھر اس کی جو ہے عقائد و نظریات کی ایسی ترویج و اشاعت کی کہ جس سے پورے متحدہ ہندوستان کے اندر ایک زلزلہ برپا ہو گیا، جس کی تاریخ جو ہے واضح طور پر جو ہے شہادت دے رہی ہوتی ہے. اور یہ کہ انگریزوں نے جو ہے اس پر جو ہاتھ رکھا، یعنی انگریزوں کا کاشت کردہ یہ پودا ہے جو آج تناور درخت بن کر جو ہے امت مسلمہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اور پھر ایسے کھڑا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے یہود و نصارہ کی ایسی پشت پناہی حاصل ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ ان کو پوری دنیا کے اندر ہر قسم کی سہولیات ملے گی. یو کے میں خالی دیکھ لیجئے، یو کے اندر، برطانیہ کے اندر ان کا باقاعدہ جو ہے ایک جو ہے چینل جو ہے بغیر کسی فیس کے وہاں چینل چلایا جا رہا ہے اور بغیر فیس کے ان کی جو ہے مذہب کی نشر و نشریات کی جا رہی ہے اور ان کو جو ہے باقاعدہ جو ہے ایک شیلٹر فراہم کیا گیا ہے. یہ سارا کا سارا انگریزوں کی جو ہے یعنی کہ خود کاشت کردہ جو ہے یہ پودا ہے جس کی جو ہے آبیاری ان انگریزوں نے کی ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف لا کر انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا. حضرت اس حوالے سے میں چاہوں گا آپ مختصر جواب دیجیے گا. آخر قادیانی کافر ہونے کے باوجود مسلمان اس کے فریب میں کیسے آ جاتا ہے؟ مطلب ایسی کیا بات ہے کہ مسلمان کو پتہ ہے کہ حضور ہی آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، پھر اس کے فریب میں کیسے آ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم شریف کی مجھ کو وہ حدیث یاد آ رہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان قریب تم جلدی نیکی کرنے میں جلدی کرو کہ میں تم پر فتنوں کے نزول کو کثرت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں.
کہ تم پر کثرت کے ساتھ فتنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ صبح کو شخص مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا وہ اپنا ایمان دنیاوی ساز و سامان کے عوض میں فروخت کر دے گا۔ تو اس حدیث کے تناظر میں آپ کا جواب بالکل جو ہے سوال کا جواب برآمد ہو جاتا ہے، اور جواب سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کس طرح کہ اپنے ایمان کو روپے پیسے کے عوض میں فروغ کرے گا۔ اور یاد رکھیے گا، آپ کو پتہ ہے کہ انسانی جبلت ہے، انسانی فطرت ہے، اس کی دو کمزوری ہے، ٹھیک ہے، ایک دولت ہے اور ایک عورت ہے، کہ یہ دونوں ایسے جو ہے ہتھیار ہیں ان قادیانیوں کے، کہ یہ دونوں جو ہے یہ بھرپور طریقے سے آزماتے ہیں یہ لوگ، کہ یہ دولت بھی دیتے ہیں اور یہ پھر جو ہے عورت بھی دیتے ہیں۔ یہ دولت اور عورت کا نشہ ایسا ہے کہ ہر شخص اس نشے کے اندر مخمور ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر اس کے دائرے میں جو ہے پھنس جاتا ہے، اس جال میں، دام فریب میں وہ پھنس جاتا ہے۔ تو یہ اصل بنیاد ہے کہ مسلمان جو ہے ان کے دام فریب میں آ جاتا ہے، ان کو جو ہے اچھی نوکری کی یعنی کہ وہ دی جاتی ہے، آفر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ شادی کی بیاہ اور دیگر معاملات جو ہے فیسلٹی جو سہولیات ہیں وہ ان کو دی جاتی ہیں، جس کی بنا پر جو ہے بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور ان کے ہاتھ پہ چڑھ کر اپنے سب کچھ یعنی کہ جو کمایا ہوا ہوتا ہے ایمان کے اعتبار سے وہ سب ضائع کر دیتا ہے۔ میں اپنے ویورز کو کہوں کہ ہمارے سوالات تو بہت باقی ہیں، اور میں حضرت سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس کو ہم ایک دوسرے پروگرام پر بھی لے کے جائیں، تاکہ جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو مزید باتیں ہمیں سیکھنی ہے ہم اس کو دوسرے کسی پروگرام میں بھی کنٹینیو کریں۔ حضرت میرا آخری سوال، اور پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان پختہ کیسے کریں؟ ہمیں کون سا علم سیکھنے کی ضرورت ہے جس سے اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان برباد ہونے سے ہم بچا سکیں؟ 2 منٹ حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ رب کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو ایمان والو، ٹھیک ہے نا، اور نمبر 2 وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مشائخ، علماء، اکابر، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تو یاد رکھیے گا ہمارا عقیدہ، ہمارے عقائد جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ آج جو بد عقیدگی کی جو باد سموم، ایک زہریلی فضا آج آپ دیکھ رہے ہیں، اچھے اچھے برج جو ہے وہ ڈھہ گئے، جی، بد عقیدگی کے سیلاب کے اندر وہ کیا ہے، بہہ گئے، صحیح ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، آج اگر ہمارا عقیدہ محفوظ ہے تو کیوں محفوظ ہے؟ کہ ہمارے ہاتھوں میں بزرگوں کا دامن ہے، جی، کہ ہم نے جو ہے اپنے اسلاف کے نظریے سے بغاوت نہیں کی، اس سے اعراض نہیں کیا، اور ان کے دامن کو ہم نے مضبوطی سے تھام کر رکھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے آج ہمارے عقیدے کو، ہمارے ایمان کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گا اپنے سامعین ناظرین کو کہ یاد رکھیے گا آج کے دور میں عظیم جو شخصیت ہے اللہ کی نعمت کے طور پر کہ سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کی ذات کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں۔ ان کے عقائد و نظریات ایسے الحمدللہ کہ اہل بیت کا کوئی مسئلہ ہو یا پھر جو ہے صحابہ کرام کے متعلق کوئی مسئلہ ہو، تمام تر جو ہے الجھی ہوئی گتھیوں کو امام اہل سنت نے اپنے فتاوی رضویہ کے ذریعے حل فرما دیا ہے۔ اپنے آنے والی موجودہ نسلیں ہوں یا آنے والی نسلیں ہیں، ان کو اگر محفوظ کرنا ہے تو اپنے ان بزرگوں اور ان اسلاف کی سیرت سے آپ کو آشنا اور آگاہ کرنا ہوگا، تب جا کر یاد رکھیں موجودہ نسلیں ان کا بھی ایمان محفوظ ہو رہے گا اور آنے والی نسلوں کا ایمان بھی انشاءاللہ تعالی محفوظ ہو جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت پہ ایک اور پروگرام کریں گے رمضان ٹرانسمیشن میں۔ یہاں ہمارا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ حضور میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو علم کے موتی آپ نے نچھاور کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور آپ کے توسل سے جو علم دین ہم نے سیکھا اس کو ہمارے دل اور دماغ میں اچھے طریقے سے رب تعالیٰ محفوظ فرما دے، اور اس کو سن کر اس کو قبول کر کے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کمزور ہیں، ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی بقا کے لیے ہم آپ کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اور ہماری نسلوں میں کوئی بھی گستاخ نبی پیدا نہ ہو، ہم آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور ہماری شفاعت بروز قیامت آپ فرمائیے گا۔ یہاں اجازت دیجیے اپنے میزبان شاہد الحق نوری کو
ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواد دے